میں ایک آیت جو ہے میرے ذہن میں آ گئی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. ابھی قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ پل صراط ہوگا, a bridge which is sharper than the blade and thinner than the hair. تو اور پھر اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا, ہم ایمان والوں کو بچا لیں گے اس وقت بھی, نیچے جہنم ہوگی اس پل کے نیچے, وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور ہم ظالموں کو ادھر گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے. اب دیکھیں ابو دردہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں فلا ادری اناج منہا املا, تو میں اے میری بیوی او مائی بیلوڈ وائف آئی ڈونٹ نو کہ میں اس سچویشن میں بچایا جاؤں گا کہ نہیں. تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا. I mean سبحان اللہ how these people used to think. نہیں برو, اگر آج کل کے زمانے میں ایک ہسبینڈ وائف ایسے ہیں تو دونوں کے ہاتھ میں فون ہوگا برو, وائف کے ہاتھ میں بھی فون ہوگا, اگر وہ لیٹ کے بھی فون یوز کر رہا ہوگا تو وہ تھاٹ کیسے آئے گی ذہن میں, ڈسٹریکٹڈ برو, آیت کیسے آ سکتی ہے ذہن میں. یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ہمارا خشوع خضوع نہیں ہو رہا, when we don't know when Allah subhanahu wa ta'ala is saying to us ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. یار ویسے ہی تو نہیں ایسے ہو جاتا تھا نا کہ وہ صحابی حدیث پڑھ رہے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور 3 بار ایسا ہوتا ہے. مطلب ہاؤ ان یور وائلڈسٹ امیجنیشن کین یو تھنک آف اے سچویشن جہاں پہ کوئی بندہ جسٹ بائی امیجننگ سم تھنگ اپنی کانشیسنیس لوز کر دے. اٹ از پریکٹیکلی امپاسبل. ہاؤ کم دیز پیپل ہیڈ سچ کائنڈ آف مائنڈفلنس. اور ایون بہت سارے سلف کے بارے میں بھی, مسلم بن یسار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے نا ان کے گھر میں ایک سانپ اوپر تھا, اور وہ چونکہ کھجور کے پتوں کی چھت ہوتی تھی وہ گرا, اینڈ پیپل ور اسٹریمنگ اینڈ شاؤٹنگ, گھر سے باہر نکلے کہ اسنیک حیا حیا. تو وہ نماز کنٹینیو کی انہوں نے, اور جب نماز ختم کی تو لوگوں نے سانپ پکڑ لیا تھا اور کہا آپ نے ہماری بات نہیں سنی. تو اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں, کیا ہوا, کہتے ہیں سانپ آ گیا تھا. ایک اور سلف میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے اینڈ کھانا پک رہا تھا تو دا فائر بروک, اور ان کا آدھا جو گھر نا وہ جل رہا تھا, ٹھیک ہے. تو ہی واز ان صلاح اینڈ پیپل اسکریمنگ اینڈ شاؤٹنگ, اور جب انہوں نے نماز ختم کی تو کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. کہتے ہیں ہم تو پاگلوں کی طرح چیخ رہے تھے, کس چیز نے تمہیں ڈسٹریکٹ کیا ہوا تھا ہماری شاؤٹ اسٹریمنگ سے. کہتے ہیں نار الاخرى, دوسری آگ نے. عروہ بن زبیر کے بارے میں بھی آتا ہے نا, ان کی ٹانگ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر نے جو طبیب تھا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انٹاکسیکیٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو درد نہ ہو, آپ کی ٹانگ جو کاٹنی, گینگرین تھا نا ان کو, کہتے ہیں کہ نہیں بس جب میں نماز پڑھ رہا ہوں نا اپنا آپریشن کر لینا. اچھا مجھے ابھی تک برو یہ لگ رہا ہے کہ مائنڈ فلنس ایک طرف ہے, اور دوسرا اس کے جو کنٹراسٹ میں چیز ہے نا وہ آپ کی ملٹی ٹاسکنگ, بیکاز ہم مائنڈ فلنس لوز تبھی کرتے ہیں جب ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل لاؤنج میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ آفس کا بھی کچھ کام کر لیں اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ بچوں کے ساتھ بھی بیٹھیں, اور وائف والا ٹائم بھی آپ ساتھ ہی کر لیں. اس میں نا اس میں پرابلمز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے, دوسرا پتہ کیونکہ ہم اتنے یوز ٹو ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں. ایک ہے نا کانشیسلی اچھا میں کام بھی کر لوں بچوں کو دیکھ لوں. اب کہتے ہم گھر میں انٹر کرتے فون دیکھ کر رہے ہوں گے, یار یہ کر دو ادھر کر, بچے السلام علیکم, ہم بائی ڈیفالٹ ہم اتنے زیادہ ٹرین ہو چکے ہیں اس چیز کے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں آل ٹائمز. پریکٹیکل سٹیپس انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ڈسکس کرتے ہیں. صحیح بات ہے کہ یعنی دی آئرنی از کنٹراسٹ کتنا زیادہ ہے کہ ہمیں نماز میں بھی خشوع نہیں ملتا, اور وہ لوگ کیسے تھے کہ نماز سے وہ ختم کر کے نکل جاتے تھے, بٹ دیر ہارٹ واز اسٹل ان صلاح. وہ دعا کر کے اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیتے تھے, بٹ دیر ہارٹ واز اسٹل میکنگ دعا. وہ سبحان اللہ اللہ کے ساتھ اللہ کے کو یاد کرتے ہوئے وہ اٹھ کے اپنے دے ڈو جاب, دے ڈو ٹرانزیکشنز, اپنا بزنس کر رہے ہیں, بٹ دیر ہارٹ از اسٹل ان مائنڈ فل. یعنی سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہے کہ چیزوں کو فوکس کے ساتھ کرنا, ہم کیا مائنڈ فلنس ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اب اس کام کو کر بھی لیا نا, آپ کا ہارٹ ابھی تک مائنڈ فل ہے ٹورڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یار اس کو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ پریز کیا ہے, ویلیو کیا ہے کہ وہ لوگ وہ جو بندہ ہے جس کا دل جو مسجد میں اٹکا رہتا ہے, اٹکا رہنا کیا ہے بیسیکلی معلق ہے نا, وہ مائنڈ فل ہی تو ہے, اس کا اجر کتنا ہے. نہیں برو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, 7 under the shade of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاؤ کین وی بیکم مائنڈفل, لائک جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ اگر اپنی بات کروں, میں چاہتا ہوں کہ میں نماز میں میرا دل لگے, تو واٹ آر دا پریکٹیکل اسٹیپس آئی شوڈ ٹیک تاکہ میں نماز میں واقعی صرف نماز پہ فوکس کروں اور کوئی موبائل, کوئی گھر کے کام, کوئی آفس کے کام میرے ذہن میں نہ آئے. کیا ٹپس دیتے ہیں آپ؟ وہ ایک تو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں دا چیف آف آل ٹیکنیکس,
knowing Allah subhanahu wa ta'ala, know who your Rabb is. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو پال رہا ہے. ہر ایون نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر لقمے کے بعد الحمدللہ پڑھا کرتے تھے, اتنے وہ شاکر تھے. تو میں اور آپ ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, یعنی اللہ کی بلیسنگز ہو جانا. اچھا ایک چیز جو ہم نے شاید ڈسکس نہیں کی وہ یہ کہ اپنے بارے میں جاننا, یعنی سولوشنز میں ایک تو اللہ کو تو جاننا ہے, اپنے بارے میں جانا. از اٹ مائی ایگو دیٹ از کمنگ ان دا وے, از اٹ مائی جاب, لیک آف ٹائم, از اٹ لیک آف ٹائم, یس, از اٹ مائی فیملی, از اٹ مائی فیم, واٹ از اٹ کہ جو میرے اور اللہ کے ساتھ مائنڈفلنس میں بیچ میں اپنے ڈسٹریکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. میرے خیال میں نا آئی ووڈ سے کہ جتنی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں نا, ایک ہے کہ کیا کرنا چاہیے, اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہیے. میرا سوال ہم سب سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم یا ہمارے اپنے آپ سے ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے. جب ہمیں پتہ بھی ہے کہ کیا کرنا چاہیے, بٹ وائی از اٹ دیٹ وی آر انیبل ٹو ڈو اٹ. ایوری بڈی, کتنے ینگ لوگ ہیں کہتے ہیں یار فوکس کرنا ہے, پتہ ہے کیا کرنا ہے, کیسے بھی کرنا اکثر پتہ لگ جاتا ہے, لیکن اس کے لیے میرے نزدیک آئی جینولی بلیو واٹ از دا بگیسٹ ایشو اس وقت جو ہمارا ہے نا, کہ ہمارا جو فون کے ساتھ جو تعلق بن گیا ہے اس کی وجہ سے, جو ابھی علی بھائی بات کر رہے تھے پروڈکٹیوٹی والی چیز, کہ ہر وقت پروڈکٹیو ہونا, ہر وقت کچھ کرنا, مطلب ہم بلکہ پروڈکٹیوٹی کے نام میں اور اس فون کی وجہ سے our mind is always occupied, always occupied. ہم ایک وقت میں ایک کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. یونٹ ٹاسکنگ والی چیز اتنی کم ہوگی, and that leads to higher stress levels, that leads to lack of time with our own selves, that leads to a time کہ ہماری دعائیں کدھر ہیں. ہم نماز کے بعد نماز کے دوران آگے ویسے کوئی دعا کا ٹائم ہی نہیں مل رہا. دعا ہم سے, مجھے پتا ہے کس سے, سبحان اللہ, مجھے تو کبھی کبھار ہوتا ہے, ایون عمرے پہ بھی ہم گئے تھے تو کبھی کبھار لمبی دعائیں, ہماری کتنی دیر ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں, ہماری دعائیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وی آر سو مچ مطلب اوور اسٹیمولیٹڈ وتھ سو مچ گوئنگ آن ان آور لائف, اتنی دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی لائف کو تھوڑا سا پوز کر کے نا دوبارہ ری تھنک کریں, آئی وڈ سے کہ ہم کیا ڈسٹریکشنز ہیں اور کہاں کہاں ہم لیک کریں, اور ان کو الحمدللہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ. It basically starts from this session. This session is first and foremost I think for ourselves, like every session. آج ایک دوبارہ سے احساس دوبارہ سے ہو رہا ہے کہ یار مائنڈ فل ہونا بڑا ضروری ہے. آج اس کے بعد نا نو فون چیکنگ, گھر جا کے فون رکھنا ہے, ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اپنے ٹائم کو. بچوں کا ٹائم ہے تو وہ بچوں کے ساتھ, وائف کا تو وائف کے ساتھ, ورک کا تو اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر کے وداؤٹ ڈسٹریکشن ٹکا کے پھر کام کرنا ہے. ایکسرسائز کا ہے تو فون اس وقت دور رکھنا ہے, ٹھیک ہے, ایکسرسائز میں بھی بلکہ کبھی بار ہوتا ہے کہ یار چلو کچھ ساتھ دیکھ لیں یا سن لیں, ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. کئی لوگ آتے ہیں اتنا موبائل یوز کرتے ہیں برو, وہی بات ہوتی ہے کہ ان کو نا کوئی رزلٹ ہی نہیں نظر آ رہا. پروڈکٹیوٹی کے چکر میں نا میں آپ کو بتاؤں, سبحان اللہ, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کرتا ہوں مزمل سے کہ میں ویسے اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم کتنا پروڈکٹیو ہیں ماشاء اللہ. جب بھی ہمارا کھانا آتا ہے تو وی چوز اے گڈ ویڈیو جس سے ہم کچھ لرن کر سکتے ہیں, اینڈ وی پلے دیٹ. ایک تو ہے نا کہ میں گھر جاتے فون رکھ دوں, اور صحیح تو پریکٹیکل اصل جو چینج آف مائنڈ ہے نا اور چینج آف پرائورٹیز ہیں, یہ بڑی ضروری ہے کہ میں نے آخرہ فوکسڈ بننا ہے, میں نے دنیا فوکسڈ نہیں بننا, میں نے اللہ کو اپنی ٹاپ پرائورٹی پہ لے کے آنا ہے, اینڈ آئی کین سیکریفائز ایوری تھنگ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ.